بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارے ملک میں بہت سے پرسنل لا ہیں۔ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے جو 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے ذریعے بنا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا پرسنل لا ہے جو ہندو میرج ایکٹ، ہندو ہیریٹیج ایکٹ اور ہندو سکسیشن ایکٹ کی شکل میں 1955-56 میں بنا۔ کرسچن بھائیوں کا پرسنل لا ہے، پارسیوں کا پرسنل لا ہے، مختلف قوموں کے پرسنل لا ہیں۔ اب اس وقت جو ملک میں، اور اس کو ہمیشہ سے اس ملک میں تسلیم کیا گیا ہے، چونکہ ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ بہت سی قومیں اس ملک میں آباد ہیں۔ جتنے مذہب اس ملک میں ہیں، جتنے کلچر اس ملک میں ہیں، جتنی زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں، کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی اتنی قومیں نہیں ہیں۔ اسی سے ہمارے ملک کی عزت اور بڑائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے اس ملک سے محبت رکھنے والے اور اس کی تعمیر کرنے والوں نے یہاں اس کی گنجائش رکھی کہ مختلف قومیں اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے کسٹم کے مطابق زندگی گزاریں۔ مسلمان اپنے طریقے پر، دوسرے لوگ اپنے طریقے پر۔ لیکن اب اس وقت ہمارے ہاں یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکثر قوانین تو پہلے سے یونیفارم ہیں، یکساں ہیں۔ مالیاتی قانون ایک طرح کا ہے، ٹیکس کا قانون ایک طرح کا ہے، جرم و سزا کا قانون ایک طرح کا ہے، لیکن دیوانی قانون کا ایک حصہ پرسنل لا، جس کا تعلق شادی، بیاہ، طلاق، مینٹیننس، میاں بیوی کا تعلق، ترکے کی تقسیم وغیرہ سے ہے، اس میں لوگوں کے الگ الگ قوانین ہیں، مذہب کے اعتبار سے بھی اور کلچر کے اعتبار سے بھی۔ اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں یونیفارم سول کوڈ لائے، یعنی ایک ہی قانون تمام لوگوں پر نافذ کر دے۔ یہ اس ملک کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور اس کے دستور کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دستور کی دفعہ 25 میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اب اگر ہمارے ملک میں اس سہولت کو ختم کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے طبقات پھر بغاوت پر اتر آئیں گے، ملک کی سالمیت اور اس کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یونیفارم سول کوڈ یہ بالکل ناقابل قبول ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کی اقلیتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس ملک کی سلامتی اور اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے کرنا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا اعلان جاری کیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لا کمیشن، 21ویں لا کمیشن آف انڈیا نے ایک اپنی طرف سے اعلانیہ جاری کیا ہے، ملک کے عوام سے رائے مانگی ہے کہ آپ کے خیال میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ہم کو یہ رائے دینا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ انشاءاللہ یہ رائے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس کا اعلان آ چکا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب جو اس کا کوڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں ہر مسجد کے
دروازے پر لگا دیں گے کہ آپ جائیں اس بار کوڈ پر انگلی رکھیں اور اس میں وہ سائٹ نکل آئے گی جس پر آپ کو میل کرنا ہے، اور اس میں جو عبادت لکھنی ہے، جو آپ کو ایک دو سینٹنس جو لکھنا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ بس وہ آپ لکھ دیں اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لاء کمیشن کے سامنے یہ بات جائے کہ ہم لوگ یونیفارم سول کوڈ سے متفق نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اس کو نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت میں یہ شریعت کا بہت بڑا ایک شریعت کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر، شریعت کے حفاظت کا تقاضا ہے۔ ابھی ہم کو سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلی نکالنے اور احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خاموش کوشش ہے اور انشاءاللہ اس کوشش کا بڑا اثر ظاہر ہوگا۔ کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہ ہو جس کی طرف سے یہ میل لاء کمیشن تک نہیں پہنچے۔ مدرسوں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں ان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس پر پوری توجہ دیں۔ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن رکین ہیں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب، وہ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ بس یہ درخواست کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ آپ سب حضرات اس کو اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھیے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے ووٹ دینے کا، ووٹ دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو نہیں، یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی ایک رائے کی بڑی اہمیت ہوگی، ایک ایک رائے کی۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کیجیے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ سے اپنی ناراضگی کو لاء کمیشن کے سامنے رکھیں، اور خاص کر جو خواتین ہیں ان کو اس پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے لوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف کا بہانہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو انصاف دلانے کے لیے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس ملک میں گجرات میں، احمد آباد میں، سورت میں، بھاگلپور میں، جمشید پور میں، خود 1948 میں دکن میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کس قدر زیادتی ہوئی، یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں ثبت ہیں، موجود ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ انصاف کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اسلامی شریعت کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری دینی پہچان کو ہم سے چھیننے کے لیے مسلم خواتین کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو میں خواتین سے خاص کر درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نماز کو ایک فرض سمجھتی ہیں، روزے کو ایک فرض سمجھتی ہیں اور صحیح سمجھتی ہیں، اسی طرح اس وقت کے حالات میں یہ بھی آپ کے لیے ایک شرعی فریضہ ہے کہ آپ لاء کمیشن کی تک اپنی ناراضگی کو پہنچائیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہمیں قبول نہیں۔ تو بس مجھے اتنی بات اس وقت کرنی ہے۔